الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ مطالعہ قرآن حکیم کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تیسرا حصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس کا تیسرا حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور صفحہ نمبر 121 ہے جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے، اور اس قصے کا یہ چوتھا نقطہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر۔ آج کی نشست میں بہت مشہور واقعہ آ رہا ہے، اس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو طور پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد اللہ کا دیدار انہوں نے کرانے کی درخواست کی، اور اس کے بعد ایک بے ہوشی کی کیفیت ان پر طاری ہوئی۔ یہ نقطہ آ رہا ہے، یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیات دیکھیں گے 142 سے 147، 142 سے 147۔ ارشاد ہوا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور ہم نے اسے 10 راتیں اور ملا کر مکمل فرما دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ تو ان کے رب کی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ 40 کو ایسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ چلہ کہتے ہیں، وہ یہیں سے لفظ نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی خاص جماعت ہی کی بات نہیں ہو رہی، 40 دن کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ کوئی عمل مستقل مزاجی کے ساتھ خیر کے عمل کی بات ہو رہی، 40 دن مستقل کیا جائے تو پھر اس کو جاری رکھنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال، اور جب یہ کہا کہ 30 راتیں اور پھر 10 راتیں مزید اضافہ کر کے ٹوٹل کتنی راتیں ہو گئیں؟ تو 40 راتوں سے مراد صرف نائٹس نہیں ہیں، رات دن دونوں مراد ہیں۔ جیسے بندہ کبھی ملک سے باہر جاتا ہے، شہر سے باہر ہوٹل میں ٹھہرتا ہے تو کاؤنٹنگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ نائٹ کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ دن میں وہ باہر نکال دیں گے ہمیں، یا دن کے الگ سے پیسے چارج ہوں گے، نہیں، وہ نائٹ چارج کرنے کا مطلب 24 گھنٹہ بنتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ کل 24 گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے، تو 40 راتوں کا وعدہ اللہ نے یہ کیا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخْلُفْنِی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا میری غیر موجودگی میں میرے جانشین رہنا، فی قومی میری قوم میں۔ یعنی ایک نظم ہوتا ہے نا، اجتماعیت کا ایک نظم ہوتا ہے، کوئی بھی گھر ہوگا اس کا بھی ایک نظم ہونا چاہیے، کوئی ادارہ ہوگا اس کا نظم ہوتا ہے، کوئی مملکت ہوگی اس کا نظم ہوتا ہے ڈسپلن کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی جناب ہارون کو اپنی غیر موجودگی میں جانشینی دے کر جا رہے۔ وَأَصْلِحْ اور فرمایا کہ اور اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا، قال ربی تو عرض کیا اے میرے رب، ارینی انظر الیک مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ قال لن ترانی اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ تفصیل تو بعد میں آئے گی، ان الفاظ کو دیکھیں، لن ترانی۔ کبھی اردو میں ہم نے پڑھا ہوگا لن ترانیاں، سنا ہے کبھی؟ جنہوں نے نہیں پڑھا نہیں سنا ان کا بھلا، لیکن جنہوں نے پڑھا اور سنا ہے اب آپ غور کیجئے، لن ترانیاں اللہ معاف کرے یہ اردو میں گالیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا زہر، بعض مرتبہ کفر اور بعض مرتبہ گستاخیاں ہماری اردو زبان میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ لن ترانی نظر آ رہا ہے نا آپ کو ریڈ میں، لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ کون کس سے فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے لن ترانی تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اس سے لن ترانی اردو میں استعمال ہو گیا اور اس کو کہتے ہیں گالیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ چند جملے میں تاکہ ہم لوگ بڑا محتاط رہیں۔ کبھی آپ پڑھیں گے آنتوں نے قل واللہ پڑھنا شروع کر دیا، بھوک کے مارے آنتوں نے قل واللہ، بھائی بھوک لگ رہی ہے، ختم ہوگی بات، قل واللہ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ 100 چوہے کھا کے بلی، استغفر اللہ، چوہے کو کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے،
یہ حج کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے؟ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے، استغفر اللہ۔ معراج کی شب اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام ہی کی درخواست پر التجا کی تھی نا اللہ سے کم کرنے کی، تو معاذ اللہ ہمارے یہاں زہر بھرا ہوا ہے اردو میں کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے، استغفر اللہ۔ پھر ایک اور ہے ذرا فارسی کے اعتبار سے، زمیں گنبد نہ گنبد، جنبد نہ جنبد، گل محمد۔ زمین تو ہل کے نہیں دے گی تو گل محمد ہے۔ گل کسے کہتے ہیں؟ پھول کو، استغفر اللہ۔ محمد کے پھول ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باز نہیں آئیں گے، ان میں کوئی تبدیلی آئی نہیں سکتی۔ یہ گستاخیاں ہماری زبان میں موجود ہیں، تھوڑی ہیں مگر ہیں، تو یہ الارم ہمارا بجنا چاہیے کہ کہاں کہاں سی چیزیں ہمارے لٹریچر میں آ گئیں، کتابوں میں آ گئیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال جی، فرمایا قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی التجا پر کہ مجھے دیدار کرا دیجئے فرما رہا ہے کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، رب خود نہیں آیا، رب نے تجلی فرمائی، تجلی کا ظہور کہہ لیجئے، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے، آگے تشریح کریں گے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، جَعَلَهُ دَكًّا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے۔ فلما افاقا، پھر جب ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک، تو عرض کیا تو پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہے سے کیا مراد ہے جی؟ اللہ ہر عیب سے، کمی سے، کمزوری سے، ضرورت سے پاک ہے۔ محتاج کون ہے؟ بندے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قال سبحانک تبت الیک، تو عرض کیا تو پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر چن لیا ہے، بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دیں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ تختیوں میں کیا لکھا ہوا ملا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں میں لکھی ہوئی ملی، اور قرآن کریم نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، اس ذہن میں رکھیں۔ تو تختیوں میں یہاں مراد تورات کا لکھا جانا۔ من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ فخذها بقوۃ، لہذا تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وامر قومک، اور اپنے قوم کو بھی حکم دو کہ یاخذوا باحسنها، کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کریں۔ سوریکم دار الفاسقین، میں قریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ تشریح آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ساصرف عن آیاتیہ، میں عنقریب اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔
هل يجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اب ان آیات کی تشریح کے لیے رہنمائے اساتذہ یعنی ٹیچر گائیڈ کی طرف آ جائیں۔ کیا صفحہ نمبر ہے بھلا؟ 90، ٹھیک ہے۔ ٹیچر گائیڈ رہنمائے اساتذہ پارٹ 2 کا دیکھ لیں، صفحہ نمبر 90 ہمارے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر، یہ سورہ اعراف کی آیات 142 سے 147، 142 سے 147۔ چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 142۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل کتنی راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا؟ لکھا ہے 40 راتوں کے لیے۔ باقی 40 کے ہندسے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، جیسے کہ میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا نصیحت کی؟ لکھا ہے کہ آپ میرے جانشین رہیے، لوگوں کی اصلاح کیجیے اور فساد کرنے والوں کی بات نہ مانیے۔ مراد ہے کہ قوم کو جوڑے رکھنا ہے آپ نے، اور میری غیر موجودگی میں ان کی سرپرستی آپ کے ذمے۔ آیت نمبر 143۔ لکھا ہے پہلا نقطہ سوال کے طور پر، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر حاضر ہوئے تو انہیں کیا سعادت حاصل ہوئی؟ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اچھا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو عرش پر بلایا، ٹھیک ہو گیا۔ موازنہ نہیں کرتے لیکن فضیلت تو ثابت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا ہے۔ جی آگے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس بات کی درخواست کی؟ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست فرمائی۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کا کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ کو دیکھے؟ ہمیں کوئی ایسا ہے جو نہ چاہتا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہا، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس دنیا میں دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک مشاہدہ کرایا ہے، ایک تجربہ کرا دیا، ایکسپیرینس کروا دیا کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کا کیا جواب دیا؟ لکھا ہے کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا مشاہدہ کرا رہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح پہاڑ پر کیا ہوتا ہے، اور یہ پہاڑ اگر ہماری تجلی کو برداشت کر لے تو پھر موسیٰ تم ہمیں دیکھ لینا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ترجمہ تو ہم کر چکے ہیں، آگے چلیں۔ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کیا اثر ہوا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک تجلی، نور کہیں، تجلی کہیں، مگر اس کو سمجھانا اور سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، وہ جیسا ہے۔ بچپن سے ہم پڑھتے آئے ایمان مجمل میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات اور صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ، اب عجیب خوبصورت باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رائے کے مطابق پنڈلی کا ذکر کیا ہے۔ اب اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کی کرسی، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، مگر وہ ہے جیسا کہ وہ ہے، کما ہوا۔ تو اللہ کی ایک تجلی، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، مگر وہ ظاہر ہوئی، اس کا نزول ہوا جیسا کہ ہوا، مگر اس کو ڈیفائن کرنا ہمارے بس میں نہیں، یہ ہمارا ایمان اس پر ہے جیسا کہ وہ ہے۔ جی لکھا ہے کہ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کیا اثر ہوا؟ لکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ اللہ کی ذات کی ایک تجلی کے ظہور یعنی نازل ہونے کا نتیجہ، اور اللہ کی ذات کی تجلی کا جو جلال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا جو جلال ہے، اس جلال کی وجہ سے پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آگے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کے مشاہدہ کرنے کا کیا اثر ہوا؟
لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بات واضح ہو گئی؟ موسیٰ ابھی تو ہماری ذات کی ایک تجلی کا ظہور یا نزول ہوا پہاڑ پر، پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ۔ تو کیا اللہ کی ذات کا ادراک یا اس کی ذات کا مشاہدہ یا اس کا دیدار ادھر کوئی کرنا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہوش میں آنے پر کیا کیا؟ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کی، سبحان اللہ کہا، اور اللہ کی جناب میں توبہ کی، اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ مجھے درخواست نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں رجوع کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا دیکھیں، معراج کی شب اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 آیتیں تحفے میں ملی تھیں۔ معراج کی شب نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر 2 آیتیں تحفے کے طور پر ملی تھی نا۔ کون سی تھی وہ؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ بڑا دلچسپ ترجمہ ہے اس کا۔ رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ تو سب سے پہلے مومن کون ہوتا ہے امت میں؟ اس امت کے رسول ہوتے ہیں۔ رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، اللہ میں تجھے تو مانتا ہی ہوں، بس خواہش کیا تھی کہ تیرا دیدار ہو جائے۔ اس سے نقطہ پتہ چلا کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں، ایک نقطہ لکھا ہوا ہے، اور کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے جو ہمارا یہ مطالعہ قرآن حکیم کے 7 حصے ہیں درسی کتاب، اور یہ 3 حصے رہنمائی اساتذہ کے 3 حصے علماء نے دیکھ لیے تھے، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء تھے۔ ایک جملہ آگے لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ نوٹ: اہل تشیع مکتب فکر کے نزدیک دنیا اور آخرت دونوں میں رؤیت باری تعالی ممکن نہیں ہے۔ اہل تشیع کی رائے یہ ہے کہ دنیا میں بھی ممکن نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ ان کا یہ خیال یہ ہے کہ بس وہ روحانی سطح پر بس جو ہے وہ رؤیت ہوگی، دیکھا جانا ممکن ہوگا، آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ بالکل اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے میرے صحابہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو؟ جی حضور بالکل دیکھتے ہیں۔ کوئی دیکھنے میں کوئی شک، کوئی کمی، کوئی رکاوٹ؟ کوئی شک، کوئی کمی، کچھ رکاوٹ نہیں۔ کہ جیسے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، ایسے اپنے رب کو تم دیکھو گے قیامت کے دن۔ تو ہم قائل ہیں، اہل سنہ یعنی سب قائل ہیں کہ روز قیامت اور وہاں جنت میں اللہ کا دیدار میسر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، ہم لوگ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ اللہ سے اللہ کا دیدار بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ اب ادھر ادھر سے جب بھی ہو یہ نقطہ آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، اس لیے کہ سب سے بڑی حقیقت ہی یہی مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد ہی اللہ کا دیدار ہے۔ بھائی اس دنیا میں دیدار اللہ کا ممکن نہیں۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحوں کو اللہ کے عرش تک لے جایا جاتا ہے، پھر ان کو برزخ کی زندگی میں لے جایا جاتا ہے۔ تو مرنا ہی تو رکاوٹ ہے، کس میں؟ اللہ سے ملاقات میں۔ تو مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا سا وقفہ کرنے، اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ۔
گئے؟ ہاں، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سورہ اعراف کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے، اور پچھلی آیت 143 میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک تجلی کا ظہور پہاڑ پر، اور اس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے، اور پھر جب اثر ختم ہوا، کیفیت بحال ہوئی، تو اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور اللہ کے حضور پلٹ آئے، یعنی توبہ کی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے جس میں قرآن پاک کے نزول کا ذکر پہاڑ پر کیے جانے کا بیان، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، سورہ حشر کی آیت نمبر 21۔ اچھا، مجھے یاد ہے جب ہم نے قصہ پڑھا ہوگا تب بھی یہ بات آئی ہوگی، آج وہ آیت کا حوالہ آ رہا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن حکیم کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ایک لنک بیان کیا۔ وہ آیت کون سی ابھی پیش کی گئی؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 21۔ وہاں ذکر کیا ہے؟ اگر قرآن کریم کا نزول کسی پہاڑ پر ہوتا تو پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہاں ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی تو پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ۔ یہ تجلی کس کی ذات کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن کس کی طرف سے آیا؟ قرآن کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کی ذات کی تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب اگر اللہ کا کلام کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب دو باتیں، ایک بات، قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تو اس دل کو اللہ نے کس قدر قوت عطا کی ہوگی کہ قرآن جیسے جلال والے کلام کے نزول کو، قرآن جیسے جلال والے کلام کے نزول کو اس دل نے برداشت کیا۔ اللہ اکبر! کیا دل ہوگا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری اور آخری بات، پہاڑوں کو ہلا دے قرآن، ہم ہلتے؟ ہم پر اثر ہو رہا ہے؟ ہماری آنکھیں کبھی نم ہوتی، کبھی ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دل کی کیفیت بدلتی، کبھی چہرے کی کیفیت بدلتی۔ میں نہیں کہنا کلاس میں ہی ہو، کبھی سن کر پڑھ کر توجہ کے ساتھ، یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام، امت کہیں پتھروں کی طرح سخت تو نہیں ہو گئی؟ سورۃ البقرہ میں ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے، کتاب کے ماننے والے تھے، دنیا کی محبت میں ڈوبے تو قرآن پاک کہتے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں کی سختی سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر! کتاب کے ماننے والے دنیا کی محبت میں غرق ہو، دنیا کے غلام بن جائیں تو پتھروں کی سختی سے زیادہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کہ آج امت میں یہ جو حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کی طرح توجہ نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، بہت طویل تقاریر کرتے تھے، رات کو شروع کرتے تو صبح تک بھی لوگ سنتے تھے، پاکستان کے قائم ہونے سے بھی پرانی بات ہے۔ تو کبھی انہوں نے کہا کہ میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں۔ یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں، گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں، قرآن سن کر اونگتے ہیں۔ قرآن کی محفلوں میں نیند آ جاتی ہے، قرآن کی طرح توجہ کا معاملہ نہیں، قرآن میں لطف محسوس نہیں ہو رہا، قرآن میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے، گانوں میں دل لگا ہوا ہے، ناچ گانے میں دل لگا ہوا ہے، فلمیں ڈراموں میں دل لگا ہوا ہے، کھیل تماشوں میں دل لگا ہوا ہے، ہلا گلا کرنے میں دل لگا ہوا ہے، لیکن قرآن کی طرف توجہ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہ کہہ رہے جو جس دور میں جب وہ تقریر کرتے تھے تو عشاء کے بعد لوگ بیٹھتے، فجر تک بیٹھ کے سن لیتے تھے۔ کبھی انہوں نے بھی کسی کیفیت میں کہہ دیا کہ میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں، یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں۔ اور کہاں قرآن پاک پہاڑ پر اگر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔
ہمارے دلوں پر بھی تو کوئی اثر ہو۔ اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے اور قرآن کا یہ اثر قبول کرنے اور اس سے اثر لے کر قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک پر ایمان، قرآن حکیم کے احکام پر عمل، اس میں اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 144۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بشارت دی؟ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا رسول بنانے اور ہم کلامی کا شرف بخشنے کی بشارت دی۔ ہم کلامی، کلام کرنا، سادہ سی بات۔ آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا اور کیا نصیحت فرمائی؟ لکھا ہے تورات اور شکر گزار بننے کی نصیحت فرمائی۔ بنی اسرائیل کو کن سے نجات مل چکی تھی؟ فرعون، آل فرعون سے۔ اب ایک امت کے لیے اللہ تعالیٰ کتاب عطا کر رہا ہے، کتاب کو تھامنے کا ذکر ابھی آ رہا ہے، شکر گزار بننے کا تقاضا بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 145۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کس شکل میں عطا فرمائی؟ لکھا ہے کہ زمرد یا یاقوت کے پتھروں وغیرہ کی تختیوں پر لکھی ہوئی۔ پتھروں کی تختیوں پر زمرد یا یاقوت، اس کو آپ چیک کریں گے تو زمرد جو ہے وہ گرین کلر کا، ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے۔ یاقوت کے بارے میں یہ کہ اس کے کلر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ریڈ بھی ہے اور یلو یعنی زرد بھی ہے اور وائٹ یعنی سفید بھی ہے، لیکن وہ یاقوت پتھر کے جو سرخ رنگ کا ہو وہ زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال تورات پتھروں یعنی تختیوں پر، پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی کیا صفات بیان فرمائی؟ لکھا ہے اس دور کی ضرورت کے اعتبار سے تورات میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل تھی۔ اب ایک اور نقطہ سمجھنے کام آئے گا، پہلے بھی ہم سمجھتے رہے ہوں گے۔ یہ بتائیے کہ 10ویں کلاس میں، گریڈ 10 میں جو اسٹوڈنٹ ہو اس کو کیا ماسٹر لیول کی کتاب پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹ گریڈ 5 میں 5ویں جماعت میں ہو اس کو گریڈ 10 کی بک پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے۔ اور جو گریڈ 1 میں ہوگا اس کو گریڈ 5 کی پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے۔ بچہ جیسے جیسے شعور میں آگے بڑھتا ہے، شعوری بلوغت کہتے ہیں، انٹلیکچوئل میچورٹی کہتے ہیں، جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو اس کا لیول بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، تو کتاب بھی پہلی والی پہلی میں پڑھائیں گے، 5ویں والی 5ویں میں پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انسانیت کا بھی ایک لیول بڑھ رہا تھا، انسانیت کا بھی ایک ایوولوشن، ایک ارتقاء ہو رہا تھا۔ تو شروع سادہ سادہ مضامین کی ضرورت تھی، سادہ زندگی تھی، زندگی میں پیچیدگیاں بڑھتی گئیں تو مسائل گھمبیر ہوتے چلے گئے تو اور ہدایات کی ضرورت آتی چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آتے آتے انسان غاروں سے نکل کر ہوتے ریاستوں تک پہنچ چکا تھا۔ کون سی ریاستیں مشہور تھی نبی علیہ السلام کے دور میں؟ روم کی اور ایران کی۔ آج بھی ریاستیں ہی ہیں نا، آج بھی اسٹیٹس ہی ہیں نا۔ تو جب یہاں تک انسان پہنچا، اور بھی تفصیل ہے، تو اب اللہ نے آخری پیغام عطا کیا۔ ورنہ پہلی کلاس کے بچے کو 10ویں جماعت کی کتاب پڑھا دیں اور 10ویں جماعت والے کو ماسٹرس لیول کی کتاب پڑھا دیں تو سر سے گزر جائے گی نا بات۔ ابھی کیا عطا ہوئی ہے؟ تورات۔ دیکھیے لفظ کیا لکھا ہے، غور کیجئے گا۔ اس دور کی ضرورت کے اعتبار سے تورات میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل تھی۔ جو باتیں ہدایت کے لیے ضروری تھیں اس دور کے اعتبار سے وہ تورات میں دے دی گئی۔ اب جو باتیں ہدایت کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے ضروری وہ کہاں دے دی گئیں؟ وہ قرآن کریم میں دے دی گئی۔ بھائی کبھی پی ایچ ڈی تو کر لے گا نا کہ اسٹوڈنٹ، بس ہو گیا، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ چلتا ہی رہے گا۔ تو انسانیت ہوتے ہوتے جب اس سطح پر آ گئی کہ اب آخری کلام دیا جائے، تب آخری کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی صورت میں عطا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا نصیحت فرمائی؟ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت فرمائی اور حکم فرمایا کہ اپنی قوم کو بھی اس کے احکام کی پیروی کرنے کی نصیحت فرمائی۔ اب دیکھیے اس وقت تورات تھی، آج کیا ہے؟ قرآن۔ تو نصیحت کیا ہے؟ قرآن کو تھامو اور قرآن کے احکامات کی پیروی کرو۔ تو یہ تو چلیں فاؤنڈیشن ہے، مطالعہ قرآن کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، روزانہ صبح بھی آپ لوگوں کا 10 منٹ کا 15 منٹ کا سیشن ہوتا ہے صبح میں، منگل کو تھوڑا تفصیلی ہو جاتا ہے شام میں۔ باقی عمومی رویے کیا ہے؟ قرآن پاک کب کھلتا ہے ہمارے ہاں؟ رمضان شریف میں، اور جب کوئی انتقال کر جائے تو قرآن پاک کھول لیتے ہیں، اور بیٹی کی رخصت وہ کھولتے تھوڑی ہیں، اس وقت بند رکھتے ہیں،
نہ بیٹی کھولتی ہے، نہ بیٹی کے ابا کھولتے ہیں، نہ بیٹی کے ساس سسر کھولتے ہیں، نہ بیٹی کا شوہر کھولتا ہے. عجیب بات ہے. تو بھائی کیا قرآن مرحومین کی کتاب ہے؟ نہیں بھائی، قرآن تو زندوں کا کلام ہے. ہاں قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہم دعا کریں مرحومین کے لیے، اللہ رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ. لیکن قرآن مرحومین کے لیے نہیں، قرآن کن کے لیے؟ زندوں کے لیے کلام. رمضان شریف آئے، تراویح پڑھ لیے، یہ جا وہ جا. تراویح بھی کون سی؟ سپرمین کی رفتار والی، بس یعلمون تعلمون سمجھ میں آیا، رکوع کرو بھاگو. مصیبت بنا رکھی، مصیبت نہیں مذاق بنا رکھا ہے ہم نے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہر نماز میں قرآن ہے کہ نہیں؟ ہر نماز کی حرکت میں قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ اور 5 نمازیں الگ الگ اوقات میں ہیں کہ نہیں؟ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، بار بار قرآن 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 اور قرآن. اب کیا ہے بار بار؟ واٹس ایپ واٹس ایپ واٹس ایپ، انسٹاگرام انسٹاگرام انسٹاگرام، فیس بک فیس بک فیس بک، یوٹیوب یوٹیوب یوٹیوب، بار بار اتنی بار کہ وہ جاگتا رہتا ہے، ہم سو جاتے ہیں. موبائل جاگ رہا ہوتا ہے، ہم اللہ اکبر. اور تھا کیا؟ بار بار قرآن 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 اور قرآن. پوتے نے دادا سے پوچھا، دادا آپ کی زندگی کیسی تھی آپ لوگوں کی؟ نہ اسمارٹ فون تھا، نہ موبائل فون تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ انسٹاگرام تھا، نہ فیس بک تھا، نہ یوٹیوب تھا. دادا کیسی زندگی تھی؟ بیٹا ایسی تھی جیسے تم لوگوں کی ہے. نہ اللہ زندگی میں ہے، نہ نماز زندگی میں ہے، نہ سجدے زندگی میں ہیں، نہ دعا زندگی میں ہے، نہ قرآن زندگی میں ہے، نہ اللہ سے باتیں کرنا زندگی میں ہے، نہ اللہ کو پکارنا زندگی میں ہے. تمہاری زندگی میں نہیں. تو تمہارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ نہیں تھا. چلے ہم کہتے ہیں اس کو ایوریج آؤٹ تو کر لیں. موبائل اسمارٹ فون استعمال کرنا ہم سب کرتے ہیں، مجبوری ہے، ضرورت ہے تو ضرورت سمجھے نا، سر پہ تھوڑی بٹھاتے ہیں. قدیم دور کے ایک واقعہ شاید کبھی سنایا ہوگا، اب بھی کبھی کبھی ہوتا ہو گاؤں دیہات میں. جو بندہ گدھے پر سوار ہوتا ہے وہ گدھے پر بیٹھتا ہے، گدھے کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے. گدھے کے اوپر بیٹھتا ہے نا، ہر وقت بیٹھتا ہے نہیں. جب ضرورت ہوتی ہے گدھا کھولتا ہے، بیٹھتا ہے. اور یہ میں نے اس لیے سنایا، کسی نے اسمارٹ فون کی بڑی تعریفیں کر دی کسی بزرگ کے سامنے، شاید پہلے بھی سنایا تھا ہی نہیں. اچھا چلیں سن لیں پھر کہ حضرت بڑا کمال کا اس آئٹم ہے، بڑی زبردست جو ہے وہ ایک وہ ہمارے پاس آلہ آ گیا، اور اس میں یہ کمالات ہیں اور یہ فضائل ہیں اور یہ برکات ہیں اور یہ فوائد ہیں، یہ اس کے بینیفٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے. جب بہت زیادہ حضرت بہت بڑی نعمت ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا گدھا بھی بہت بڑی نعمت ہے. کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہا بیٹا دیکھو جب موٹر سائیکل نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، کیا استعمال کرتے تھے؟ گھوڑے گدھے خچر. ہاں بالکل، تو گدھا تو نعمت، ہاں نعمت ہے بالکل. اب یہ بتاؤ ہر وقت گدھے پر بیٹھتے تھے؟ نہیں. گدھے کو اپنے اوپر بٹھاتے تھے؟ نہیں. کیا کرتے تھے؟ جب ضرورت ہوتی تھی گدھا کھولا، گدھے پر بیٹھے، جہاں پہنچنا تھا پہنچے، گدھے کو باندھا، اپنا کام کر لیا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو بس بیٹا موبائل بھی ایک نعمت ہے، جیسے کہ گدھا بھی ایک نعمت ہے. جب ضرورت ہو استعمال کرو. ہاں اس پر سوار رہنا ہے، اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. بار واپس آ جائے گی. تو پوتے سے پوچھا دادا کیسی تھی زندگی؟ دادا نے کہا بیٹے ایسی تھی جیسے تمہارے نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اللہ کی طرف توجہ ہے، نہ سجدے ہیں، نہ نمازیں، نہ دعائیں، نہ اللہ کو کال کرنا، نہ اللہ کی کال پہ جواب دینا. اللہ کی کال کون سی ہے؟ ہاں 5 کی 5 مس کالز. اور ادھر ہمارے پاس ابھی کال آئے تو کلاس کے بیچ میں بھی، ورکنگ آورز میں بھی، اور باس کے سامنے بیٹھ کر بھی کسی طرح میں اٹینڈ کر لوں چپکے سے سائڈ میں بیٹھ کے، ہر کال کا جواب دے رہے ہیں. اور اللہ کی کال کوئی کال کا جواب ہی نہیں دے رہا. یہ دادا پوتے کا یاد رہے گا آپ کو. چلیے آگے. یہاں تو ذکر تھا تورات کا، ہم نے عرض کیا آپ سے اب قرآن ویلڈ کتاب ہے آخرت تک کے لیے. جی لکھا ہے نافرمانوں کے گھر دکھانے سے کیا مراد؟ لکھا ہے یعنی سابقہ نافرمان قوموں کے کھنڈرات. قرآن پاک میں واقعات بھی ملتے ہیں اور ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، کچھ آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے. پچھلی قوموں کے انجام کا ذکر کر کے ہر دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عبرت دلاتا ہے. آگے لکھا ہے کہ آیت نمبر 146 سے 146 اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنی آیات سے دور کر دیتا ہے؟ لکھا ہے جو تکبر کرتے ہیں. ابو جہل کا بہت بڑا جرم کیا تھا؟ تکبر. اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم. اور یاد رکھیے گا تکبر والے کو ہدایت نہیں ملتی، اڑنے والے کو ہدایت نہیں ملتی. سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں؟ ایک بڑا پیارا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہے جی، میں شوہر ہوں، پہلے بھی باتیں آئی ہوں گی، میں شوہر ہوں میں کیوں سلام کروں؟ بیوی چھوٹی ہے وہ سلام کرے بھائی. میں باپ ہوں میں کیوں سلام کروں بھائی؟ میں باس ہوں میں کیوں سلام کروں؟ میں استاد ہوں میں کیوں سلام کروں؟ میں مالدار ہوں میں کیوں سلام کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور کس چیز کا نام تکبر ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہی تو ہے نا تکبر۔ اللہ معاف رکھے۔ کن کو اللہ اپنی آیات سے دور کرتا ہی نہیں، آیات کا فہم نہیں ملتا، آیات سے فائدہ نہیں ملتا، کن کو؟ جو تکبر کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے غفلت برتنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ لکھا ہے تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک بڑی اور خطرناک بات سمجھیں، ہم سب کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا الحمدللہ، بہرحال جن کی نہ ان سے پوچھیں گے کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال جو صلاحیت بندے کے پاس ہے وہ استعمال کرتا ہے تو برقرار رہتی ہے نا۔ کسی شخص کی آنکھ پر 2-4 مہینے پٹی باندھ دیں تو کیا ہوگا؟ بینائی ضائع ہو جائے گی۔ تو جو صلاحیت اللہ نے دی استعمال کرو گے برقرار بھی رہے گی، بڑھے گی بھی۔ اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے بندے کو، شعور دیا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے نا بندہ۔ اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب جو لوگ غافل ہو جائیں، اس صلاحیت کو استعمال نہ کریں، جانتے بوجھتے حق کو رد کریں، ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں، تو اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی صلاحیت ان سے چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے پٹی باندھو تو آنکھ کی بینائی چلی جائے گی، حق قبول کرنے کی صلاحیت سے غفلت برتو گے تو یہ صلاحیت چھن جائے گی۔ اللہ معاف رکھے ہمیں۔ آگے لکھا ہے جی اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے غفلت برتنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ لکھا ہے تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تو اختیار نہیں کرتے۔ کیوں؟ غافل ہے نا، ویلیو کا اندازہ نہیں، ویلیو کا اندازہ نہیں۔ 100 روپے کا نوٹ بٹ رہا ہو تو بھاگ کے لوٹیں گے کہ نہیں؟ لوٹ لیں گے بھائی، بٹ رہا ہو تو صحیح ہے نا۔ 100 اچھا کم بول دیا میں نے، چلیں 1000 کا نوٹ۔ اور اللہ کے کلام کی تلاوت کا اجر اللہ دیتا ہے لیکن قدر نہیں، سیدھی سی بات۔ جس چیز کی قدر ہوگی اس کے لیے محنت ہوگی۔ آگے لکھا ہے ہدایت کا راستہ دیکھ بھی نہیں تو اختیار نہیں کرتے۔ نمبر 3، گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ گناہوں میں مزہ آتا ہے اور نیکی کی طرف رجحان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی سزا سے ہم سب کو۔ آخری آیت ہے آج کی کلاس کی، ایسے کن لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ آیت نمبر 147۔ کن لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ لکھا ہے جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو۔ لکھا ہے ایسے لوگوں کو آخرت میں کیسا بدلہ ملے گا؟ اپنے برے اعمال کا برا بدلہ ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سب کچھ ریکارڈ پر ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو اسمارٹ فون سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور ہارڈ ڈسک کرپٹ بھی ہو جاتی ہے، لوگ ڈیٹا ہیک کر کے مٹا بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے جو کچھ سسٹم ہے وہاں سے کچھ ہیک ہونے والا، ڈیلیٹ ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا میں زندگی جتنی بھی ہے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، قرآن پاک سے محبت نصیب فرما۔ جو غفلت ہم برت چکے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ اس کی باقاعدہ تلاوت، اسے سمجھنے، اس کے احکام پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔